ہر انسان کی زندگی بے شمار واقعات سے بھری ہوتی ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے، بنی آدم کے زمین پر آنے کے بعد ہی یہ معلوم ہوا کہ اس روئے زمین پر اور بھی مخلوقات آباد ہیں۔ جب کبھی انسانوں اور ان مخلوقات کا تصادم ہوتا ہے تو یہ مخلوقات اکثر انسانوں کی دشمن ثابت ہوتی ہے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ واقعہ بھی کچھ ایسی ہی حقیقتوں سے جڑا ہوا ہے۔ میرا نام اقبال ہے اور یہ کہانی میرے اپنے ایک رشتہ دار نے سنائی تھی، بلکہ ہم خود بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ یہ واقعہ زرینہ بی بی نامی خاتون کے متعلق ہے۔ ان کی حالت اکثر بگڑ جاتی تھی۔ وہ اپنے آپے سے باہر نکل آتی تھی، اپنے بچوں کو مارتی تھی، شوہر سے دست درازی کرتی تھی اور ان کے رویے میں شدید غصہ پایا جاتا تھا۔ کئی رشتہ داروں کا خیال تھا کہ وہ یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہیں، مگر جب ان کی یہ کیفیت طاری ہوتی تو ان کی آنکھیں ایک ہی جگہ جم جاتی تھیں، چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا، اور اگر شوہر کوئی کام کہتا تو وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اگر کوئی بچہ پاس جاتا تو اسے مارنا شروع کر دیتی تھی۔ کئی بار شوہر نے ان کو مار پیٹ بھی کی، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ شوہر بھی سمجھ چکا تھا کہ کوئی پراسرار چیز ان کے ساتھ ہے۔ ایک دن میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زرینہ بی بی کی حالت خراب ہو گئی۔ قریبی ایک پیر صاحب موجود تھے جنہوں نے کسی چیز کو حاضر کیا۔ اچانک زرینہ بی بی کی آواز بدل گئی۔ پیر صاحب نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس پر اس نے اپنا کوئی اور ہی نام بتایا۔ پیر صاحب نے سوال کیا، کہاں سے آئی ہو؟ تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد جب پیر صاحب نے دوبارہ پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس بار کوئی اور جواب نہ ملا، کیونکہ وہ چیز جا چکی تھی اور زرینہ بی بی نارمل حالت میں واپس آ چکی تھی۔ جس بچے کو انہوں نے مارا تھا وہ سہما ہوا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ زرینہ نے اسے بلایا اور پیار کیا۔ ایک دن زرینہ نے اپنی نوعمری کا ایک واقعہ سنایا، جسے سن کر ساری کہانی سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا۔ وہ ایک گاؤں کی رہنے والی تھی جو کہ ایک جنگل کے درمیان واقع تھا۔ اس علاقے میں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود تھے، جہاں جنگل کے بعد کچھ فاصلے پر گاؤں آ جاتا تھا۔ یہ ایک بارانی علاقہ تھا جہاں بارش کے پانی سے فصلیں اگائی جاتی تھیں۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر کھیت تھے جہاں مختلف فصلیں اگتی تھیں، جیسے گندم، باجرہ اور جوار وغیرہ۔ اس وقت گھروں میں واش روم نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے حاجت روائی کے لیے خواتین اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ مقامات مقرر تھے۔ عموماً لوگ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد کھیتوں میں حاجت کے لیے جاتے تھے۔ کیونکہ کھیت ویران جگہوں پر تھے، اس لیے وہاں کے متعلق کئی قصے کہانیاں مشہور تھیں۔ زرینہ بی بی نے بتایا کہ خواتین گروپ بنا کر جایا کرتی تھیں اور واپسی پر دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ ایک رات حسب معمول سب لڑکیاں حاجت کے لیے گئیں، کچھ تو واپس آ گئی، مگر 4-5 لڑکیاں وہاں مزید رک گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ اسی دوران انہوں نے ایک بوڑھی عورت کو کچھ فاصلے پر بیٹھے دیکھا۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ ان کی ایک ہمسائی ہے، جس کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی بھی کمزور تھی۔ جب باقی سب لڑکیاں جانے لگیں تو زرینہ نے کہا، چلو اس بوڑھی عورت کو بھی ساتھ لے چلیں، اکیلی ہے، کیسے آئے گی؟ مگر دوسری لڑکیوں نے کہا، ہمیں پہلے بھی بہت دیر ہو چکی ہے، اب اور انتظار نہیں کر سکتے۔ زرینہ چونکہ دلیر تھی، اس لیے وہ بوڑھی عورت کے پاس گئی اور کہا، مائی چلو گھر چلتے ہیں، تمہارے گھر والے تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ مگر وہ بوڑھی عورت بغیر کوئی جواب دیے اٹھ کر آگے آگے چل پڑی۔ زرینہ بی بی بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس پر دوسری لڑکیوں نے چیخ کر کہا، واپس آ جاؤ، یہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ مگر زرینہ نہ رکی اور ہاتھ میں پتھر اٹھا لیا۔ انہوں نے پتھر برسانا شروع کر دیے، جس پر وہ بوڑھی عورت کچھ دور جا کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ پھر واپسی پر زرینہ بی بی نے پیچھے ہنسنے کی آوازیں سنی، جس سے وہ خوفزدہ ہو کر تیز تیز قدموں سے گاؤں پہنچی، جہاں ان کے گھر والے ان کی تلاش میں نکلنے ہی والے تھے۔ جب وہ گھر پہنچی تو بجائے حقیقت جاننے کے انہیں خوب ڈانٹ پڑی۔ اگلے دن ان کی طبیعت خراب ہو گئی
اور تیز بخار ہو گیا۔ اس زمانے میں لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہو جایا کرتی تھیں۔ زرینہ کی بھی شادی ہو گئی، مگر وہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہوتا، دل میں گھبراہٹ رہتی اور بے چینی رہتی۔ بہت علاج کروائے مگر آرام نہ آیا، کیونکہ وہ چیز پوری طرح ان پر قابض ہو چکی تھی۔ کئی پیر اور عامل ان کا علاج کرنے سے گریزاں تھے۔ آخر کار ایک پیر صاحب کے پاس لے جایا گیا، جو پیسے تو لیتے تھے مگر کام بھی مکمل کرتے تھے۔ جب ان کے علاج کا عمل شروع ہوا تو زرینہ بی بی کی حالت بگڑ گئی، وہ آپے سے باہر ہو جاتی تھی۔ پیر صاحب نے بتایا کہ ان پر کسی بہت ہی طاقتور مخلوق کا سایہ ہے اور یہ اتنی جلدی نہیں جائے گا۔ انہوں نے 4 بار آنے کی ہدایت کی اور کچھ پانی دم کر کے دیا، جو کہ ان پر چھڑکنے کے لیے تھا۔ جب بھی وہ حملہ آور ہوتی، یہ پانی چھڑکا جاتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ کئی دنوں کے بعد پیر صاحب نے بتایا کہ اس کے اثرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، مگر شدت کم ہو گئی ہے۔ انہوں نے زکوٰۃ دینے اور ایک تعویذ گلے میں رکھنے کی ہدایت کی، جسے صرف واش روم جاتے وقت ہی اتارنے کی اجازت تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ زرینہ بی بی کی حالت بہتر ہو گئی۔ ان کے کندھوں پر جو بوجھ محسوس ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ پھر معمول کی زندگی گزارنے لگی۔ یہ مخلوقات انسانوں کی دشمن ہوتی ہیں، اس لیے اگر کبھی آمنا سامنا ہو جائے تو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یا کسی جاننے والے کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا واقعہ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔